بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ غزوہ احد کے ہی تذکرے چل رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافقوں کی ایک بات جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں، اور منافقوں کے لیے یہ ڈانٹ ہے، زجر ہے۔ اور منافق یعنی وہ لوگ جو مسلمانوں کی صف میں بیٹھے ہوئے غیر مسلم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ منافق جو میدان جنگ چھوڑ آئے تھے، یا وہ جو کچھ جنگ کے اندر شامل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پھر باتیں کرنی شروع کر دی۔ جب شکست ہوئی، طرح طرح کی باتیں بنائی انہوں نے، اور اپنی جو ہے وہ اپنی کامیابی کے قصے چھیڑنے لگے کہ ہم تو بڑے عقل مند ہیں، ہم نے بہت عقل والا کام کیا، ہم میدان چھوڑ کے آ گئے، ہمیں تو صاف نظر آ رہا تھا کہ یہاں مرنا ہی ہے، تو اس لیے ہم نے میدان چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے، ہمارے پاس یہاں رہتے، یہ جو مسلمان میدان جنگ میں چلے گئے ہیں، ظاہر ہے ان کے بہن بھائی بھائی اور باپ اور اس طرح کے لوگ ہی تھے، تو کچھ ان میں سے پکے مومن تھے، کچھ منافق تھے، یعنی ایک ہی باپ کی اولاد میں کچھ مومن ہوتے ہیں، کچھ منافق ہوتے ہیں، تو یہی تھا معاملہ۔ تو پھر وہ بیٹھ کے جو منافق مدینہ کے اندر بیٹھے رہے، وہ یہ باتیں کرتے رہے کہ اگر یہ مسلمان جو ہے، یہ ہمارے بھائی جو ہیں، یہ نہ جاتے میدان جنگ میں، تو آج یہ زندہ ہوتے، ہمارے اندر موجود ہوتے۔ اللہ اکبر۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس پچھتاوے کو ان کے دلوں کے اندر اور زیادہ بڑھانا چاہتے تھے، اس بات کو پچھتاوا بنانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ۔ یعنی ان کے اندر بے ایمانی تو پہلے سے ہی تھی، ایمان تو تھا ہی نہیں، تو اس لیے جب انہوں نے یہ کیا سارا، یعنی میدان جنگ چھوڑ دیا اور نبی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا اور جنگ سے پیچھے بیٹھے رہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اس چیز کو ان کے دلوں میں اور کھٹکانا چاہتے تھے، ان منافقوں کے بھی، اور اگر کوئی میدان جنگ میں منافق چلا گیا تھا تو اس کے لیے بھی یہ پچھتاوے کا باعث بنانا چاہتے تھے کہ کاش میں گھر بیٹھا رہتا، میں گھر سے باہر نہ نکلتا، اور آج میں اس طرح سے شکست خوردہ نہ ہوتا۔ تو واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات میں ساری بات مکمل کر دی کہ اللہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس میں کسی پروگرام، کسی سازش یا کسی بھی قسم کی حکمت عملی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، سمپل سی بات ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، یعنی تمہارے عملوں سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اور پھر خوشخبری دی ان شہداء کو اور ان مجاہدین کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے تھے۔ اور شکست اور فتح جو ہے وہ تو جنگ کا حصہ ہوتی ہے، لیکن مومن کے لیے دونوں حالات میں، جنگ کے اندر، جہاد کے اندر، دونوں حالات میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یعنی اگر وہ مارا جائے تو شہید ہے، اور شہید کی جو اکرام کیا جاتا ہے شہید کے لیے، وہ کسی بھی انسان کے لیے نہیں ہوتا۔ شہید کی روح جو ہے اللہ تعالیٰ خود نکالتے ہیں، اور اس کو روح نکلنے کا درد حدیث میں آتا ہے کہ صرف چونٹی کے کاٹنے کے جتنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آگے اگلے رکوع کے آخر میں، اسی رکوع کے آخر میں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید کو تم نے مردہ بھی نہیں کہنا۔ اس کی اتنی تعظیم ہے کہ اس کو جب بھی کہنا ہے شہید ہی کہنا ہے، مردہ نہیں کہنا۔ اس کے لیے الگ سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو ہے وہ اعزازی طور پہ دیا۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے
کہ جو لذت اللہ کے نام پہ جان قربان کرنے سے ملتی ہے، قیامت کے دن جنت کی ساری نعمتیں مل جانے کے بعد بھی جب شہید سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس چیز کی طلب ہے، کیا تجھے کوئی اور نعمت چاہیے، تو وہ یہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے ایک بار پھر آپ کی راہ میں جان نچھاور کرنے کا جو ہے وہ موقع ملے، اور وہ لذت جو مجھے ملی تھی وہ جنت میں بھی نہیں ملی۔ یعنی اللہ کے نام پہ قربانی دینے کی، اپنا آپ قربان کر لینے کی ایک لذت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جو شہید کو ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم طبعی موت مر جاؤ یا تم شہید کر دیے جاؤ تو تمہارے لیے خوشخبری ہے اللہ کی رحمت کی، اور وہ رحمت اور مغفرت جو ہے اس مال سے بہتر ہے جو کافر جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے سفر کے دوران اگر تمہیں طبعی موت آ جاتی ہے، قدرتی جو موت ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، یا تم میدان جنگ میں جا کے شہید ہو جاتے ہو، تو تم چونکہ مجاہد ہو، تم چونکہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہو، تو اس لیے تمہارے لیے مغفرت اور رحمت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور جہاں تک بات موت اور شہادت کی ہے تو دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف ہی تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صحابہ کے لیے نرم دل ہیں۔ یہاں پہ وہ معاملہ جو درہ چھوڑنے کا ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے اس قدر نقصان اٹھانا پڑا کہ فتح جو ہے شکست میں بدل گئی، اور 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، جبکہ اسلام کا بالکل ابھی ابتدائی دور تھا، یہ دوسری جنگ تھی، اور دوسری جنگ میں ہی اگر اتنے زیادہ مخلص ساتھی چلے جائیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ مطلب بعد میں تو لاکھوں میں صحابہ کرام ہو گئے تھے، لیکن غزوہ احد تک ابھی بہت کم تعداد تھی مسلمانوں کی، تو ان میں سے بھی اگر 70 مجاہد چلے جائیں تو ایک سپہ سالار کے لیے یہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، اور آپ چونکہ رحمت للعالمین تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے نقصان کے باوجود اپنے صحابہ کو کچھ بھی نہیں کہا، سختی نہیں کی ان پہ، اور ان کو ڈانٹا نہیں، اور مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ سبحان اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور اکمل انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے دل میں انہوں نے صحابہ کرام کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے اور انسانیت کے لیے جو ہے نرمی ڈالی ہے، نرم دل بنایا ہے، رحمت ڈالی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو صحابہ کرام آپ کے گرد سے بھاگ جاتے۔ سبحان اللہ، اس کے اندر ایک بہت اچھا پیغام ہے ہمارے لیے بھی کہ نرم دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور لوگوں کو بھی بہت پسند ہے۔ اگرچہ اگر کوئی شخص خود نرم دل نہ بھی ہو، خود سخت دل پتھر دل بھی ہو، تو وہ بھی نرمی کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ نرمی برتی جائے۔ تو جہاں پہ بھی جو بھی آپ گھریلو معاملات میں یا کسی بھی معاملے میں کسی بھی لیول پہ ہیں آپ، وہاں پہ آپ نرمی برتتے ہیں، دل میں شفقت اور رحمت رکھتے ہیں لوگوں کے لیے، اور معاف کر دینے والا دل رکھتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ سخت مزاج ہوں، بد مزاج ہوں، تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی رہنا پسند نہیں کرتا، کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ ہر کوئی بد اخلاقی سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کی یہ اللہ کی رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے کہ بس آخری جو کنارہ ہے شفقت کا اس کے اوپر آپ تھے۔ آپ سے زیادہ کوئی شفیق دنیا میں نہیں آیا، نہ ہی آنا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہر انسان جو ہے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی عورت جو مسلسل کوڑا پھینکتی رہی اور ایک دن نہیں پھینکنے آئی تو آپ اس کے گھر دیکھنے چلے گئے کہ خیریت ہے، زندہ ہے،
بیمار تو نہیں ہے. اور ایسی شفقت سبحان اللہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اگر ہمارے اوپر تو کوئی ایک دن کوڑا پھینکے تو ہم تو دوبارہ اسی دن ہی اس کے گھر چلے جائیں اور اس سے ڈبل جو ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے آئیں، کیونکہ ہمارے اندر برداشت نام کی چیز ہی نہیں ہے اور ہم تو یہ چیز برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے. لیکن سبحان اللہ وہ رحمت للعالمین کی شان دیکھیے. اس کو آپ دیکھیں کہ یہ 100+ سے بھی اوپر ہے اخلاق آپ کا، اور ہمارے اندر 1% بھی اس قسم کا اخلاق نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو جب تک کوئی سیدھا ہے تب تک ہم ٹھیک رہیں گے، جب کوئی تھوڑا سا اونچ نیچ کرے گا تو ہم بھی اس سے ڈبل اونچ نیچ کریں گے. تو ہمارے اخلاق تو یہ ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی جو ہے کامیابی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنے سامنے بولنے نہیں دیتے، ہم بات نہیں کرنے دیتے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اسلام اجازت دیتا ہے کسی حد تک کہ اپنے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں. لیکن جہاں تک اخلاق کی بات ہے تو اخلاق یہی ہے کہ آپ جو ہے نرم دل ہوں لوگوں کے لیے. کوئی بھی کچھ بھی کرے آپ پھر بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار رہیں، اور تند خو نہ بنے، سخت دل نہ بنے. جو بھی معاملات ہو جائیں لوگوں کو معاف کرنے والے بنے. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کا مجمع ہوگا، ہر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے گا، ہر کوئی آپ کے پاس بیٹھنا چاہے گا. جیسا کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر وقت موجود رہتے تھے اور اعزاز سمجھتے تھے آپ کے پاس جانے کے لیے، آپ کے پاس رہنے کے لیے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے اس کو اعزاز سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور نرم دل اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نرم دل عطا فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیا کریں تو اللہ پر بھروسہ کر لیا کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ اللہ تعالیٰ متوکلین کو، بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. پھر چونکہ شکست بہت بڑی تھی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیچھے سے کہاں سے ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا ہے، کتنے اسباق گزر گئے ہیں. غزوہ احد کے واقعات اور غزوہ احد کی حکمتیں، شکست کی حکمتیں بیان ہو رہی ہیں. اور یہ رہتی دنیا تک، اور بقائے قرآن مجید جب تک قرآن ہے تب تک یہ چیزیں اس کے اندر محفوظ ہو گئی ہیں. تو اس میں بہت زیادہ سبق پوشیدہ ہیں. غزوہ احد کے اندر جتنے اسباق ہیں اتنے غزوہ بدر میں نہیں ہیں، کیونکہ غزوہ بدر میں تو بس آرام سے تھوڑی سی جنگ کے بعد فتح ہو گئی تھی. تو اس شکست کی اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ پوشیدہ رکھا ہوا تھا. اور جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ منافق اور مومن کے اندر فرق ظاہر ہو گیا. کھرے اور کھوٹے کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر دیا اس کے اندر، کیونکہ پردہ فاش ہوا جب ایمان کا، اور حقیقت سامنے آئی اور ان کے اوپر سے ان کے لبادے اترے، تو پتہ چلا کہ اندر سے کھرا مومن کون سا تھا اور منافق کون سا تھا. منافقین جو تھے ان کو اپنی اپنی جانیں بچانے کی فکر لاحق تھی، جبکہ مومن کی اگر زخموں سے چور وہ بے ہوش ہو جاتا اور ہوش میں آتا، آنکھ کھلتی، تو وہ نبی علیہ السلام کا پوچھتا اور کہ آپ خیریت سے ہیں، تو سب ٹھیک ہے. اگر آپ کو کچھ ہو گیا ہے نعوذ باللہ تو پھر خیریت نہیں ہے ان کے لیے. یعنی سب سے پہلے نمبر پہ ان کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ اور اپنی اولاد سے زیادہ اور پوری انسانیت سے زیادہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اپنے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت محسوس کرنے کی کوشش کیا کریں، اور لیول چیک کرتے رہا کریں کہ کس لیول پہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر اگر ہم صحیح طریقے سے غیر جانبداری سے دیکھیں تو ہمارے باپ جتنا بھی مقام ابھی تک ہم اس طرح سے نہیں دے پائے، کیونکہ اللہ ماشاء اللہ میں یہ ابتدائی ایمان کی بات کر رہی ہوں. جب انسان
تھوڑا تھوڑا شروع ہوتا ہے دین کی طرف آنا، تو دل کے اندر وہ محبت نہیں ہوتی. ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر اس کے بغیر یہ نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان کامل نہیں. عملی طور پہ اگر ہم اپنا دل پرکھیں، اپنے دل کو ٹٹولیں، تو اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے اس کا لیول ابھی بہت نیچے ہے. آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگیں تو آپ سمجھیں کہ اب آپ محبت کرنے لگی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کو کوشش کرنی ہوگی اس محبت کو پیدا کرنے کی، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا ایمان کامل نہیں ہے. اور جب اتنی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی تو پھر آپ انشاءاللہ اس کی برکات اللہ کی طرف سے دیکھیں گے. اور محبت پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کریں. درود پاک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرتا ہے انسان کے دل کے اندر. اور یہ جو میں بات کر رہی تھی کہ اپنے باپ جتنا مقام بھی ہم نے نہیں دیا، کیونکہ ہمارے دل کے اندر ابھی وہ کیفیت اس لیے پیدا نہیں ہوئی کہ ہم آپ کی سیرت سے واقف ہی نہیں ہیں. باپ کی تو قربانیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اس کی شفقت ہمارے سامنے ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے ساتھ شفقت فرمائی اور جتنا آپ تڑپے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہمارے لیے آپ تو گناہوں سے معصوم تھے، ہمارے لیے آپ ساری ساری رات قیام کرتے اور یا ربی امتی یا ربی امتی فرماتے رہتے کہ میرے رب میری امت کے ساتھ نیک معاملہ فرمانا، اچھا معاملہ فرمانا. اور آج اگر اس دور میں ہم سزا سے اور عذاب سے محفوظ ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور بلکہ سارا ہاتھ ہی آپ کی دعاؤں کا ہے کہ آپ روتے رہتے، گڑ گڑاتے رہتے، قیام اتنا کرتے رات کو کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے اور اپنی امت کی فکر میں ہر وقت تڑپتے رہتے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کئی بار قرآن پاک میں آپ کو فرماتے کہ آپ پہ ہم نے یہ فریضہ اس لیے نہیں ڈالا کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان کر دیں، اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں، بلکہ آپ تو صرف پیغام پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. آپ پیغام پہنچا دیں، باقی کا کام آپ کا نہیں ہے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے. لیکن آپ کے دل میں شفقت اتنی تھی، محبت اتنی تھی اپنی امت کی، انسانیت کے لیے نرم گوشہ اتنا تھا کہ آپ ہر وقت روتے رہتے تھے اپنی امت کے لیے کہ کوئی بھی انسان جو ہے جہنم میں نہ جائے. کیونکہ آپ کو تو دکھا دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جنت. اوپر جب آپ معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سارے نظارے کروائے تھے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو فرمایا کہ اگر جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم جان جاؤ تو تم کم ہنسو اور زیادہ روتے رہو، یہ کیفیت تمہاری ہو جائے. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس کو کوئی بھی آج تک جو ہے مکمل نہیں کر سکا. بہرحال صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے دل کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کرنے کی کوشش کیا کریں اور لیول چیک کرتی رہا کریں کہ کس لیول پہ ہے. اور ہم جو ہے باپ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتے، یا نعوذ باللہ کوئی ہمارے باپ کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے تو ہم اس کو جو ہے معاف نہیں کرتے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے دل کے اوپر ایک درد نہیں اٹھتا کہ ہم جو ہے اس چیز کو محسوس کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم جو ہے فوراً ہتھیار اٹھا لیں یا ہم جا کے احتجاج کرنا شروع کر دیں اور آگ لگا دیں ہر طرف یا اس ٹائپ کا کچھ بھی. میں صرف دل کے اندر محبت کی بات کر رہی ہوں کہ دل میں درد کتنا محسوس ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ نہیں نکلتے کسی بھی ایسے غلط معاملے میں، لیکن ان کے دل میں محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کثرت سے درود جو ہے وہ اس کا بہت آسان کلیہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت دل میں
आ जाए आपके दिल में तो कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम। जी, ये कहने लगी थी कि जो गज़वा उहद हुआ उसमें बहुत सारी शिकस्त के अंदर बहुत सारी हिकमतें पोशीदा थी। अब जब ये मुनाफिक जो थे वो मुसलमानों पर इल्जाम धरने लगे और अपने आप को अक्लमंद साबित करने लगे और ये कहने लगे कि देखो हमने तदबीर कर ली थी इसलिए हम बच गए, तुम चले गए, तुमने बेवकूफ़ी की, तुम मारे गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुख्तसर सी बात है कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करना चाहता तो तुम पर कोई भी गालिब नहीं आ सकता था। व इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, और अगर वो मदद ना करे तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा उसके छोड़ देने के बाद। तो ये सिर्फ इतना सा ईमान जरूरी है कि शिकस्त और फतह अल्लाह की तरफ से होती है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, लेकिन मोमिनों के लिए सिर्फ एक ही बात है कि वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखा करें। जब खुशी मिले तब भी अल्लाह पर भरोसा रखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि ये अल्लाह की तरफ से है, उसमें अपना कमाल ना गिनने लगें। और जब शिकस्त मिले तो भी उसको अल्लाह ताला की तरफ से समझकर अपने ईमान का हिस्सा बनाएं इस चीज को कि शिकस्त और फतह हर तरह के हालात अल्लाह की तरफ से आते हैं। वमा काना लिनबिय्यिन अन यगुल, और फिर फरमाया कि नबी की शान नहीं है कि वो खयानत करे। अब वो जो दर्रा से नीचे उतरे थे मुजाहिदीन माले गनीमत इकट्ठी करने के लिए, उनके लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हें ये इस बात की जल्दी पड़ गई थी कि तुम नीचे उतरकर माले गनीमत इकट्ठा करो, जबकि तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि जिस नबी ने, जिस सिपह सालार ने तुम्हारी ड्यूटी लगाई है दर्रा के ऊपर, तो क्या वो तुम्हारे लिए तुम्हारा हिस्सा माले गनीमत में से नहीं रखेगा? वो रखेगा, वो जरूर रखता, क्योंकि नबी की शान नहीं है कि वो खयानत करे। वमन यगलुल यअति बिमा गल्ल यौमल क़ियामा, और जो कोई भी खयानत करेगा क्यामत के दिन उस माल को उठा कर लेकर आएगा। किसी ने जो भी चोरी किया होगा वो, या किसी का हक मारा होगा, डाका मारा होगा, कुछ भी किया होगा, क्यामत के दिन अपने ऊपर उठाकर उसको अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होगा। अगर सोना था तो सोना उठाया होगा, पैसा था तो पैसा उठाया होगा। यहाँ तक कि हदीस मुबारका में होता है किसी ने गाय चुराई होगी तो गाय उसके कंधों के ऊपर सवार होगी, वो उठा कर लेकर आ रहा होगा और गाय बोल रही होगी, अपनी आवाज में आवाजें निकाल रही होगी। किसी ने बकरी चुराई होगी तो बकरी कंधों पे उठा के लेकर आ रहा होगा और बकरी जो है वो भी मिनमिना रही होगी। किसी ने ऊंट चुराया होगा तो ऊंट भी जो है अपनी आवाज में बोल रहा होगा। और ये ऊंट और बकरी और ये जानवर बोल इसलिए रहे होंगे ताकि उस चोर की तरफ हर कोई देखे और उसकी मजीद तजलील हो। और जानवर ने शोर मचाया होगा तो उसकी आवाज की वजह से हर कोई उसकी तरफ मुतवज्जो होगा, और इस तरह जो है उसकी चोरी हर एक के सामने खुल जाएगी और वो मजीद जलालत उसको उठानी पड़ेगी। नाउज़ु बिल्लाह। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। फिर हर जान को पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा और किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। अफमन इत्तबा रिज़वान अल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम। यहाँ पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या जिस शख्स ने अल्लाह ताला की रजामंदी की पैरवी की उस शख्स की तरह हो सकता है जो अल्लाह की के गजब और अल्लाह की नाराजगी के साथ लौटा, क्यामत के दिन अल्लाह की तरफ लौटेगा और उसका ठिकाना जहन्नम होगा, और जहन्नम बहुत ही बुरी चीज है। हम दरजातुन इंदल्लाह, हर एक का अल्लाह के यहाँ दर्जा है। यानी अगर कोई
जहन्नमी है तो जहन्नम में भी मुख्तलिफ दराजात हैं, और अगर कोई जन्नत में है जाएगा, जन्नती है, तो जन्नत के भी मुख्तलिफ दराजात हैं। हर एक के अमाल के हिसाब से किसी को जहन्नम के निचले गड़े में रखा जाएगा, और किसी को जहन्नम सिर्फ इतनी से छुएगी कि उसके कदमों के नीचे अंगारे रखे जाएंगे, बाकी का जिस्म महफूज होगा। और किसी को जन्नत पहले आसमान पे मिलेगी, और किसी को सिदरतुल मुंतहा से भी बहुत आगे, यानी आखिरी दर्जा जो होगा मकाम महमूद, और मिल जाएगा, और वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मखसूस है। तो हर एक के जन्नत में भी और जहन्नम में भी दर्जात हैं। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, इसलिए कि अल्लाह ताला हर एक के अमाल देख रहे हैं। जो भी कोई अमाल कर रहा है अल्लाह ताला उनको देख रहे हैं, और उन अमाल के मुताबिक उनके साथ मुआमला होगा। सदकल्लाहुल अज़ीम, सदकल्लाह, सदक